حضرت سیدنا محمد بن محمد صوفی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار موسم سرما کی بہت سرد رات کسی کام سے حلوان کی پہاڑیوں میں گیا۔ سردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر دوہرا لباس پہنا ہوا تھا اور ایک موٹا کمبل بھی اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی سردی کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے جسم پر صرف 2 چادریں تھیں جن سے صرف ستر پوشی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا، گویا سردی کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی ہی نہیں۔ میں اس کی جانب بڑھا لیکن وہ مجھ سے دور ہٹ کر چلنے لگا۔ میں پھر اس کے قریب گیا لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ پھر میں جلدی جلدی چلا اور اس کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا میں کوئی درندہ ہوں جو تم مجھ سے دوری چاہ رہے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اگر 70 درندے میرے سامنے آ جائیں تو مجھے ان سے اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی تمہاری ملاقات سے ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اتنی سخت سردی میں تم نے صرف 2 معمولی چادریں جسم پر لپیٹی ہوئی ہیں اور تمہیں سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا، اور میری حالت یہ ہے کہ سردی سے حفاظت کے لیے کئی کپڑے موجود ہیں، پھر بھی سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تم مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ میں اپنے رب عز و جل سے صلح کر لوں اور میرے دل میں اس کی محبت راسخ ہو جائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا تم نصیحت آموز باتیں سننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نوجوان نے یہ 4 اشعار پڑھے۔ ترجمہ: نمبر 1، جب کبھی نفس اللہ عز و جل کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو ہم اسے زجر و توبیخ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب اخروی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم اسے منع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، نفس ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور صبر کی وجہ سے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ نمبر 4، نفس فقر و فاقہ سے خوف زدہ ہوتا ہے جبکہ ہم فقر و فاقہ کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب میری واپسی ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان سے ملاقات کی، اور اس نوجوان کی باتوں کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ میں نے کمبل اتار پھینکا تھا اور صرف سادہ لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ سخت سردی تھی۔ جب میں ابراہیم بن شیبان علیہ رحمۃ الرحمن کے پاس پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے پوچھا، سفر میں تمہاری ملاقات کس سے ہوئی؟ میں نے اس نوجوان کا واقعہ بتایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، وہ ابو محمد بسطامی علیہ رحمۃ اللہ الوالی تھے اور اس دن وہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ جو اشعار انہوں نے تمہیں سنائے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ میں نے وہ اشعار سنانا شروع کیے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، یہ اشعار بہت نصیحت آموز ہیں، انہیں لکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وہ اشعار قلم بند کر لیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔